أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صلوات بھیجے پر محمد. مختلف پرچے مجھے جلدی جلدی دے دیے گئے. دعائے صحت ہے. اب پتہ نہیں کیا نام ہے. ودان حسن لکھا ہوا ہے. ابن احتشام حسن کی صحت یابی کی دعا. اب ظاہر ودان تو کسی کا نام نہیں ہوتا، وہ غلط لکھ دیا انہیں نے. بہرحال نیت کے اوپر آپ دعا مانگ لیجیے. 8 محرم کو 8 بجے صبح شاہی خیرت خانے میں ایک مجلس عزا منعقد ہوگی جس میں میرا ہی بیان ہوگا. 8 محرم کو 8 بجے صبح یہ مجلس ہوگی. 7 محرم یعنی آج شام کو 5 بجے امام باڑے قصر حسینی میں ایک مجلس عزا منعقد ہوگی جس میں میرا ہی بیان ہوگا. یہ بہت عرصے کے بعد یہ مجلس جو ہے وہ پہلے جس میں وہ پڑھتے تھے سجاد نصار صاحب، بہت مجمع ہے. پہلے تو نجم الحسن صاحب نصار پڑھتے تھے، بہت زبردست مجمع ہوتا تھا. اس کے بعد سجاد صاحب نصار ان کے شاگرد جو تھے وہ پڑھتے رہے. ابھی ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں، لیکن اس کے بعد اب شاید وہ بہت مختصر ہونے لگی تھی. اب کے سال انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا مجلس پڑھنے کا. تو یہ ہے 5 بجے سے پہر یہ مجلس منعقد ہوئی قصر حسینی بلوچ پورہ. ایک صلوات بھیجے بر محمد ایک اور دعائے صحت کے التماس ہے. نوجوان ہیں بالکل، ضیاء عباس صاحب، وہ بہت شدید طور سے علیل ہیں بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. اور اس سے پہلے ایک اعلان رہ گیا تھا کیونکہ ایک مومنہ نے یہاں پر چاندی اور سونے کے علم جو ہیں وہ دیے ہیں. بلقیس فاطمہ صاحبہ نے اپنی والدہ کی سال ثواب کے لیے نیاز فاطمہ بنت سرور حسین. تو آپ بلقیس فاطمہ صاحبہ بھی اب دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. تو 3 سونے کے علم ہیں اور چاندی کے ایسے کچھ 13-14 علم ہے. یہاں پر آج سونے کے علم لگ جائیں گے، چاندی کے تو لگے ہوئے تھے، آج وہ لگ جائیں گے. تو ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ بلقیس فاطمہ اور ان کی والدہ نیاز فاطمہ بنت سرور حسین، ان کے لیے سورہ فاتحہ. ظاہر ہے کہ یہ اس عشرے کی اگر 29 کے حساب سے جوڑ لیا جائے تو یہ یہاں کی 8ویں مجلس ہے. لیکن اگر میں یہ عرض کروں کہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ ابھی اصل موضوع شروع ہی نہیں ہو پایا ہے. ابھی تک تو صرف تمہید چل رہی ہے، اصل موضوع ابھی اصل ٹاپک ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. دیکھو، جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اور دیکھو تقوی الہ اختیار کرو، اللہ کا خوف دل میں لاؤ. کیونکہ اگر تم نے اللہ رسول اللہ کی اطاعت نہیں کی، جو انہوں نے دیا اس کے لینے سے انکار کر دیا اور جس سے منع کیا تم وہ مقام کرنے لگے تو اللہ شدید عقاب کرنے والا ہے. یہ بات ہم سے کہی جاتی ہے کہ صاحب ہم اصحاب کو نہیں مانتے اور اصحاب کا تذکرہ نہیں کرتے. تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بہرحال کیونکہ سورہ منافقون موجود ہے،
لہذا ہم سب احزاب کو نہیں مانتے ہیں سب کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ کلیہ یہ ہے کہ کلہم عدول، سب کے سب عادل ہیں. جو بھی آیا رسول کی خدمت میں اس کے لیے سند دی جاتی ہے کہ یہ عادل ہو گیا، یہ عادل ہو گیا. ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ اگر یہ سب کے سب عادل ہوتے تو سورہ منافقون نازل نہ ہوتا اس کا مطلب ہے کہ عادل بھی تھے اور منافق بھی تھے، ملا جلا مجمع تھا وہاں. رسول اللہ کے پہلو میں ملا جلا مجمع تھا، اور بہت چاہنے والے بھی تھے. حالانکہ ہم لوگ دو ہی، کیونکہ جو ایمان کے 7 درجہ 8 درجہ 9 درجے 10 درجے ان پر فائد ہیں، ان کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں. ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کوئی صحابی اچھا تھا ہی نہیں ان کے علاوہ، ایسا نہیں ہے. تھے اور بھی اصحاب کرام تھے جو تھے، جیسے منع ہوا کہ سونا پہننا جو مردوں پر حرام ہے، تو جیسے ہی رسول اللہ تشریف لیے جا رہے تھے، ایک صحابی آ رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. تو انہی نے رسول اللہ نے جیسی نظر ڈالی، آئیے تشریف لے آئے شباش صلوات اللہ صبر محمد. تو انہی نے رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرا حکم جو اللہ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے نہیں سنا؟ کہ نہیں اللہ کے رسول، مجھے تو خبر نہیں ہوئی ہے. کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اور میں نے بیان بھی کر دیا ہے، کوئی مرد جو ہے وہ سونے کی کوئی چیز نہیں پہن سکتا. کہا اللہ کے رسول بالکل اطاعت. اس کے بعد انہوں نے وہ سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی. پھینک کے آگے بڑھ گئے. لوگوں نے کہا ارے یہ پھینکی کیوں؟ تم نے اٹھا لیتے، کسی اور کام آ جاتی، بیوی کا زیور بن جاتا، اور کچھ بن جاتا ہے اس میں، تم نے پھینکی کیوں؟ کہا جو رسول کے نام پر پھینک دیا اس کو پھینک دیا. ایسے صحابی تھے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 ہی 4 بس تھے جو نام ہم لوگ لیتے رہتے ہیں ان کے علاوہ بھی اور صحابی تھے جو چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے. اور سن لیجئے، بہرحال ہر طرح کے تھے. وہ جیسے شراب کا منع ہوئی کہ بھئی شراب نہیں پی جائے گی، تو پورے گھروں سے لوگوں نے مٹکے اور اپنے توڑ دیے، شراب کے مٹکے توڑ دیے، پیپے بہا دیے، سب کچھ بہا دیے. لیکن بعض لوگ ایسے تھے جن کی عادت نہیں چھوٹ پائی. تو اب بھی وہ مسجد موجود ہے، آج بھی مدینے میں مسجد موجود ہے، آج بھی مسجد موجود ہے. وہ جگہ بھی موجود ہے کہ جہاں کا یہ واقعہ ہے. شب کا سناٹا تھا اور ہے تمام شیعہ سنی دونوں کتابیں، کوئی الزام نہ لگایا کہ صاحب کے یہ انہوں نے یہ الزام لگا دیا ہے. نہیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کچھ صحابی مسجد میں نوش فرما رہے تھے نوش فرما رہے تھے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ علم غیب رکھنے والے، رسول اللہ کو ادھر سے گزر ہوا، رسول اللہ کو جیسے ہی انہوں نے آتے دیکھا ویسے ہی انہوں نے جتنی شراب تھی وہاں اسی میں وہاں مسجد کے صحن میں گڑھا تھا اس میں سب انڈیل دی، سب پھینک دی. رسول اللہ تشریف لائے. ارے کیا کر رہے تھے؟ کیا پی رہے تھے؟ کہ سرکار ہم لوگ سرکہ پی رہے تھے. نہیں سنیے، بولے بہت ہی واقعہ ہمارے لیے بھی درس ہے یہ کہ سرکہ پی رہے تھے، سرکہ پی رہے تھے. اچھا لے چلو، تم نے کچھ ڈالا بھی تو ہے کہیں پر لے تو چلو وہاں کے اوپر. اور بیچارے یعنی کانپ رہے تھے وہ لوگ، وہ جتنے بھی تھے صحابی وہ کانپ رہے تھے کہ میں نے ہم سے کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. یہ کہا اب ڈرتے ڈرتے کہ اب راز کھلنے والا ہے، اب راز کھلنے والا ہے. رسول اللہ جائیں گے، دیکھیں گے وہاں گڑھے میں ہم نے تو کہا سرکہ، وہاں کے اوپر شراب موجود ہے. لہذا عجیب عالم ہو گیا ان کا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بدن پر تھرتھری پڑ گئی ان کی. لیکن اب رسول نے کہا تھا لے چلو، تو ساتھ میں لے گئے. اب جو وہاں پہنچے تو واقعی سرکہ تھا، واقعی سرکہ تھا. رسول نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کیا پی رہے تھے، مجھے معلوم ہے کہ کیا پی رہے تھے، لیکن کیونکہ تم نے دل سے توبہ کی ہے.
کیونکہ تم نے اپنے دل سے اور سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ نے تمہارے توبہ کی لاج رکھ لی ہے. لہذا اس شراب کو اللہ نے سرکے میں تبدیل کر دیا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وعلیہ. ایسے بھی تھے چاہنے والے تھے کہ سچے دل سے غلطی ہو گئی، ان سے غلطی، لیکن سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ نے ان کی توبہ کی لاج رکھ لی. تو یہ ہے کہ بحل لینے والے تھے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر ایک سے کہیں نہ کہیں پر کوتاہی ہوئی، جیسے انہی سے ہوئی. ہر ایک سے کہیں پر نہ کہیں پر کوتاہی ہو گئی. کبھی عمل کرتے تھے، کبھی عمل نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ نمونے عمل ایسے تھے رسول کے پاس کہ جو رسول نے دیا وہ لیا، اور جس سے روکا اس سے رکے. اس کے بہترین نمونے عمل کوئی تھے تو آل رسول تھے. اس کے بہترین نمونے عمل کر کے کوئی تھا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب ایک واقعے کی فرمائش مجھ سے کی گئی بچوں. کبھی میں نے آج سے تقریباً 12-14 سال پہلے یہ واقعہ اسی غفران آپ کی مجلس سے پڑھا تھا. لیکن ایک ظاہر ہے کہ جو آپ 12-14 سال کے اس وقت بچے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو آغوش میں ہوں گے، لہذا انہیں نے تو سنا ہی نہیں ہوگا. لیکن جو جوان ہیں ماشاءاللہ 25-30 سال کے، ان کا تو شاید سنا ہوا ہو. لیکن جو چھوٹے بچے ظاہر ہے ان کا یہ واقعہ سنا ہوا نہیں ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو دوبارہ پیش کروں. صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد وعلیہ. ہر طرف رسول اللہ کی دشمنی تھی. ابتدائے رسالت ہے، بہت سے قبیلے دشمن تھے. تو اور آخر میں یہ ہوا کہ یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فتح مکہ سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے کہ آخر میں طے ہوا کہ مکے سے لشکر جائے اور مدینے سے لشکر جائے، اور اس طرح سے لشکر کی تیاری ہو کہ مکے والوں کو اس تیاری کی خبر نہ ہو سکے. لہذا چاروں طرف رسول اللہ نے پہرے مدینے میں بٹھوا دی، کیونکہ منافقوں کی کمی نہیں تھی. کوئی بھی دیکھیے، اگر جنگ کی تیاری کا علم ہو جائے تو پھر دشمن اسی کے مقابلے میں تیاری کر لیتا ہے ویسے ہی. لہذا کام مشکل ہو جاتا ہے. لہذا فتح مکہ کے لیے روانگی تھی، لیکن یہ کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طرح سے کوئی دشمنوں کو اور مکے والوں کو خبر نہ ہونے پائے. لہذا چاروں طرف پہرے لگے ہوئے تھے اور کسی کو مدینے سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. لیکن ایک منافق نے یہ سوچا کہ مردوں کو روکا جا رہا ہے، عورتوں کو تو نہیں روکا جا رہا ہے. لہذا اس نے اپنی ایک کنیز کو پوری ڈیٹیل لکھ کر کہ اتنا لشکر ہے، اتنا اسلحہ ہے، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے نیزے ہیں، اتنی تلواریں ہیں، کس وقت حرکت کرنا ہے، کس وقت سفر کرنا ہے، کب مکے پہنچنا ہے، پوری اس نے ڈیٹیل لکھ کر اور اس اپنی کنیز کو دی کہ جاؤ اور جا کر مکے اس کو پہنچا دو. یہ سوچتے ہوئے کہ بھئی اس عورت کو تو روکا نہیں جائے گا، مرد روکے جا رہے اس عورت کو تو روکا نہیں جائے گا. لیکن رسول اللہ تشریف فرماتے مسجد میں، مسجد بھری ہوئی تھی اصحاب کرام سے. اسی وقت جبریل نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول فلاں منافق کی فلاں کنیز تمام معلومات لے کر روانہ ہو چکی ہے، لہذا فلاں مقام پر پہنچ چکی ہے، اپنے کسی بھی صحابی کو بھیجیے تاکہ اس کنیز کو روک لے، ورنہ یہ تمام معلومات اگر پہنچ گئیں تو پھر آپ کے لیے پریشانی پیدا ہو جائے گی. لہذا ہمیشہ رسول اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ پہلے دوسروں کو موقع دیا ہے. لہذا ایک صاحب اٹھے کہ میں جا رہا ہوں، اور وہ گئے، اور یہ کنیز پیدل جا رہی تھی، یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی رفتار سے گئے اور جا کر اس کنیز کو روکا. اور اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ مجھے دے دے. اب روایت میں یہ ہے، تاریخ میں یہ ہے کہ اس نے قسمیں کھانا شروع کی، یہ قسم وہ قسم وہ قسم وہ قسم، میرے پاس کوئی خط موجود نہیں ہے. اب یہ بیچارے بھولے بھالے تھے، ان کو اس کی قسموں پر یقین آ گیا. اب یہ تو تاریخ میں نہیں کہ اس نے قسمیں کیا کھائیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں شاید اس نے قسم کھائی ہو کہ آپ کی بزرگی کی قسم. توجہ رہے، جو سن چکے ہیں وہ سن چکے ہیں، لیکن جن بچوں نے نہیں سنا ہے ان کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بزرگی کی قسم. اب یہ واپس آ گئے اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی خط موجود نہیں ہے، اتنی وہ قسمیں کھا رہی ہے.
جبکہ رسول فرما چکے کہ ابھی جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے. اس کے بعد یہ فرما رہے کہ لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور اس کے پاس کوئی خط موجود نہیں ہے. پھر رسول نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو جا کر وہ خط لے کر آئے. اس کے بعد ایک صاحب اور روانہ ہو گئے, وہ بھی پہنچے وہاں. وہ اس نے پھر قسمیں کھانا شروع کی, یہ قسم وہ قسم وہ قسم. اب تاریخ میں تو قسمیں موجود نہیں ہیں, لیکن ہم لوگ صرف اندازہ کر سکتے ہیں, صرف گیس کر سکتے ہیں کیا قسم کھائی ہوگی اس نے. ہو سکتا ہے کہا کہ آپ کے طول قد کی قسم, میرے پاس کوئی بھی خط موجود نہیں ہے, یہ بھی واپس تشریف لے آئے. کیا رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو, کیونکہ وہ اتنی قسمیں کھا رہی ہے جو جھوٹی نہیں ہو سکتی. پھر اعلان ہوا کوئی ہے جو جائے. تو ایک صاحب پھر روانہ ہو گئے. پھر وہ وہاں پہنچے, پھر اس کو روکا, پھر اس نے قسمیں کھانا شروع کی. میں نے کہا یہ بھی تاریخ میں موجود نہیں ہے, مگر ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ آپ کی دولت کی قسم, آپ کے خزانوں کی قسم, آپ کے سونے چاندی کے ڈھیر کی قسم کہ میرے پاس کچھ نہیں. وہ بھی واپس آ گئے. اب چوتھی مرتبہ اعلان ہوا کوئی ہے جو جائے اور جا کر لے آئے. اب مولا علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اے اللہ کے رسول, وہ خط مجھے لانا ہے, کہاں جاؤ, اس کے پاس خط موجود ہے, لے کر آ جاؤ. اور اس کے بعد مولا علی وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر اس کا راستہ روکتے ہیں. وہ بھی قسمیں کھانا شروع کرتی ہے, یا علی آپ کی فضیلتوں کی قسم, آپ کی بہادری کی قسم, آپ کی شجاعت کی قسم, آپ کے علم کی قسم, تمام اس نے قسمیں کھانا شروع کی. مگر مولا علی نے فرمایا تلوار نکال دی. تلوار نکال کر اس کے گردن پر رکھ کر کہا کہ یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا. بہت توجہ ہے, یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا. جب اس کو یقین ہو گیا, اب ظاہر کہ علی مالکہ سر کرنے آئے تھے, بغیر سر لیے واپس جانے والے نہیں تھے. بہت توجہ رہے. اور اس کے بعد جب اس کو یقین ہو گیا کہ علی ماننے والے نہیں ہیں, تو مولا علی نے کیا فرمایا تھا کہ یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا. جب اس کو یقین ہو گیا تو اس نے اپنے سر کے بالوں سے وہ خط نکال کر دیا. اب پتا چلا علی کیوں کہہ رہے تھے کہ یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا. الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. بہترین مثال کہ مولا علی سے بہتر کوئی اطاعت کرنے والا رسول کا موجود نہیں تھا. اور اس کے بعد جو سندیں ہیں اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ کس کو پہچانوا رہے ہیں اور کس کی اطاعت کی دعوت دے رہے ہیں. تمام متفقہ طور پر یہ حدیثیں موجود ہیں مولا علی کے سلسلے میں کہ اغزاکم علی, تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے. اشجعکم علی, تم میں سب سے بڑا بہادر علی ہے. اعلمکم علی, تم سے سب میں سب سے بڑا عالم علی ہے. اب اس سے زیادہ اور کو اب کیا پہچان ہوگی کہ جو رسول اللہ بتائیں گے تم میں سب سے بڑا عالم علی ہے. یہی وجہ ہے کہ منبر پر بیٹھ کر مولا علی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو, جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو, جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. تو یہاں کے اوپر مختلف سوالات مولا علی سے ہوئے ہیں جو میں نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ اس میں بڑی تفصیل ہو جائے گی. لیکن جناب خضر کے سلسلے میں جو ایک واقعہ مشہور ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب دیکھیے اسی سے اندازہ ہوگا کہ اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے, آل رسول کا مرتبہ کیا ہے, مولا علی کا مرتبہ کیا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. یہ واقعہ شاید میری زبان سے آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ صاحب کتاب ہیں, صاحب شریعت رسول ہیں.
کسی نے پوچھا ان سے کہ موسیٰ یہ بتائیے کہ زمین پر سب سے بڑا عالم کون؟ قرآن مجید میں موجود ہے کہ فوق کل ذی علم علیم. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے اونچا کوئی نہ کوئی عالم ہے. قرآن کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہر عالم سے بلند کوئی نہ کوئی عالم موجود ہے، ہر عالم سے اوپر کوئی نہ کوئی عالم موجود ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بہتر کوئی دوسرا عالم موجود ہے، ہر عالم سے برتر کوئی دوسرا عالم موجود ہے. اب سنیے یہ واقعہ سن لیجئے. جناب موسیٰ زبان سے نکل گیا کہ میں سب سے بڑا روئے زمین پر عالم ہوں. فوراً جبریل نازل ہوتے ہیں. کہو موسیٰ تمہاری زبان سے یہ جملہ کیسے نکل گیا کہ روئے زمین پر میں سب سے بڑا عالم ہوں؟ جاؤ جا کر میرا ایک بندہ ہے کہ جس کو میں نے اپنے خزانے سے علم عطا کیا ہے، جاؤ اور اس کی جا کر شاگردی اختیار کرو، جا کر اس کی شاگردی اختیار کرو. اب قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے، میں تفصیل نہیں عرض کرنا ہے. ڈھونڈتے ڈھانڈتے جناب خضر تک پہنچ گئے. جناب موسیٰ جناب خضر کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ میں آپ کا شاگرد بننے آیا ہوں، میں آپ کا شاگرد بننے آیا ہوں. جناب خضر نے کہا کہ نہیں، تم میرے شاگرد نہیں بن سکتے، میں تمہیں بحیثیت شاگرد نہیں قبول کر سکتا، کیونکہ تم میں صبر کرنے کی مادے میں کمی ہے، تم میں صبر کی کمی ہے. جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں میں صبر، واقعہ نہیں بیان کرنا ہے، میں صبر کروں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ 3 مقامات ایسے آئے تھے کہ جہاں پہ جناب موسیٰ صبر نہیں کر سکے تھے. اور آخر میں جناب خضر نے کہا تھا کہ بس یہاں سے ہماری تمہاری دوستی ختم، یہاں سے ہمارا تمہارا ساتھ ختم. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ سے بڑے عالم تھے خضر، تبھی تو شاگردی کے لیے بھیجا گیا کہ جا کے شاگردی اختیار کرو. اب جناب موسیٰ اور جناب خضر اب یہاں سے جدا ہونا چاہتے، سمندر کا کنارہ ہے. یہ کہا کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر نے دیکھا کہ ایک پرندہ آتا ہے، ایک پرندہ آتا ہے. اس نے سمندر سے ایک قطرہ پانی کا لیا، اس کو آسمان کی طرف اچھالا، پھر دوسرا قطرہ پانی کا لیا، اس کو زمین کے اوپر ڈالا، پھر تیسرا قطرہ لیا، اس کو مشرق میں ڈالا، پھر چوتھا قطرہ پانی کا اسی سمندر سے لیا، اس کو مغرب میں ڈالا، ایک قطرہ شمال میں، ایک قطرہ جنوب میں، پھر ایک قطرہ سمندر سے اٹھا کر پھر دوبارہ سمندر میں ڈال دیا. جناب موسیٰ کہنے لگے اے خضر، آپ ہم سے بڑے عالم ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس پرندہ اس نے عمل کیوں کیا، اس پرندے نے یہ عمل کیوں کیا. اے خضر، ارے آپ تو میرے استاد ہیں، بتائیے کہ اس پرندے نے یہ عمل کیوں کیا. تو خضر نے کہا کہ مجھے بھی علم نہیں ہے کہ پرندہ یہ عمل کیوں کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خضر کا علم بھی محدود تھا. ارے توجہ ہو رہے، خضر کا علم بھی محدود تھا. پھر روایت میں یہ ہے کہ یہ کہا دیکھا کہ دور سے ایک نوجوان چلا آ رہا ہے، ایک حسین صورت کا جوان چلا آ رہا ہے. ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآلہ. دیکھا کہ وہ حسین و جمیل نوجوان قریب آ گیا. جناب موسیٰ نے کہا ارے چلیے اسی سے پوچھ لیتے ہیں، شاید اس کو معلوم ہو. اس کے پاس پہنچتے ہیں. کہا کہ ہم نے ایک منظر دیکھا ابھی کہ ایک طائر آتا ہے، ایک پرندہ آتا ہے، اس نے سمندر سے ایک بوند لی، آسمان کی طرف اچھالی، دوسری بوند لی، زمین کی طرف پھینکی، تیسری بوند لی مشرق میں، پھر مغرب میں، پھر شمال میں، پھر جنوب میں. یہ اس نے کیا کیا؟ تو اس حسین جوان نے جواب دیا کہ یہ پرندہ پیشین گوئی کر رہا ہے کہ آخری نبی جو آنے والا ہے اس کی حکومت قاب قوسین تک ہوگی، اس کی حکومت تحت الثری تک ہوگی، اس کی حکومت شمال میں بھی ہوگی، اس کی حکومت جنوب میں بھی ہوگی، اس کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی، اس کی حکومت مغرب میں بھی ہوگی. یہ آخری رسول کی پیشین گوئی ہے جو اس طرح سے اس پرندے نے کی ہے. کہا کہ پھر وہ جو آخری عمل اس نے انجام دیا کہ ایک قطرہ لیا سمندر سے،
باہر اڑا، پھر دوبارہ وہ سمندر میں وہ قطرہ پھینک دیا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا جو وسیع ہوگا، اس کا جو جانشین ہوگا، اس کے علم کے مقابلے میں آپ کا علم ایسا ہی ہے کہ جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا آپ کون ہیں؟ کہ میں اسی رسول کا وسیع ہوں جو تمہیں یہ بات بتانے آیا ہوں۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے۔ اب تفصیل نہیں عرض کرنے کا موقع ہے بالکل۔ اس کے بعد اب سنیے، یہی جناب خضر کا ذکر، دو تین جملے سلسلے میں عرض کر دوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلکہ رسول اللہ کا واقعہ بھی ہے۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما ہے، مسجد میں تشریف فرما، ایک بہت نورانی شخص کا، نورانی شکل کا ایک شخصیت جو ہے، سفید داڑھی، چہرے سے نور نکل رہا ہے، وہ مجمع میں آ جاتا ہے اور رسول اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت امام حسن علیہ السلام رسول کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ توجہ چاہوں گا، امام حسن علیہ السلام رسول کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول نے فرمایا میرے اس نواسے سے پوچھ لیجئے، گود میں بیٹھے ہوئے امام حسن، اس نواسے سے پوچھ لیجئے۔ اس شخص نے امام حسن کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کر مسجد کے گوشے میں لے گیا اور وہاں اس طرح سے اس بچے کے سامنے بیٹھا، امام حسن کے سامنے بیٹھا کہ جس طرح سے شاگرد استادوں کے سامنے بیٹھا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ سوال و جواب ہوئے، اس کے بعد اسی طرح سے گود میں اٹھا کر امام حسن کو شخص لے کر آتا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ رسول پوچھتے ہیں کیا آپ جوابات سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ جوابات سے مطمئن ہیں، اس بچے کے جوابات سے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اسی طرح سے مطمئن ہوں جس طرح سے آپ کے جوابات سے مطمئن ہوتا ہوں۔ جب وہ شخص وہ چلا گیا، بزرگ چلا گیا، تو اصحاب نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ خضر پیغمبر ہیں جو کبھی کبھی کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو اس مشکل کے حل کے لیے ہمارے پاس آ جایا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد والے۔ ابھی یہی تذکرہ ہے، تھوڑا سا تذکرہ یہی کرنا ہے، بچپنے کا تذکرہ کرنا ہے۔ 1.5 برس کا سن تھا امام حسن علیہ السلام کا۔ گھر میں جیسے بچے 1.5 برس کی گھٹنیوں کے بل چلتے ہیں، اسی طرح سے گھٹنیوں کے بل چل رہے تھے۔ ابو سفیان آتا ہے رسول کی خدمت میں، اس وقت تک اس نے ظاہری اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، اس نے ظاہری طور پر کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اس نے آتا ہے رسول کی خدمت اپنے کسی کام سے کہ مسلمانوں کے رسول میرا یہ کام کر دیجئے، یہ میرا یہ کام کر دیا۔ اخلاق رسول ایسا تھا کہ وہ دشمن کے سے بھی انکار نہیں کرتے تھے، مگر وہ کام ایسا تھا جو مناسب نہیں تھا، جو صحیح نہیں تھا، رسول کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، لہذا رسول اللہ نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں نہیں میں تیرا کام یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اب جیسے ہوتا نہیں ہے کہ کبھی کبھی انسان کھسیا جاتا ہے تو اپنے چھوٹے بچوں ہی سے بات کرنے لگتا ہے، تو جناب امام حسن گھٹنیوں چل رہے تھے، اس سے کوئی مزاح میں کہا، مذاق میں کہا اے حسن تم ہی سفارش کر دو، اے حسن تم ہی سفارش کر دو، تم ہی سفارش کر دو اپنے نانا سے، شاید تمہاری بات مان لیں۔ جیسے مزاح میں نہیں کہا جاتا چھوٹے سے بچے سے۔ اب تاریخ گواہ ہے، گھٹنیوں چلتا ہوا بچہ قریب آتا ہے، کھڑے ہوئے سہارا لے کر، روایت میں ہے کہ داڑھی پکڑی اور ایک تماچا مار کر کہا پہلے نانا پر ایمان لا تب تیری سفارش کروں گا۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد و آل محمد۔
توجہ اب اس کے بعد پھر واقعہ سن لیجئے. تو یہ رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے. اب یہ مولا علی کے زمانے کا واقعہ ہے. اس وقت سن جو تھا امام حسن کا مشکل سے 6-7 برس رہا ہوگا, صرف 8 برس رہا ہوگا اس طرح کا, کہ امیر شام معاویہ نے وہاں سے نہیں, امیر شام کا واقعہ تو دوسرا ہے. بادشاہ روم نے, توجہ ہے, بادشاہ روم نے یہ پتہ لگایا بھئی مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے. کہا بھئی وہ تو وہاں فلاں صاحب آج کل تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں صاحب آج کل حکومت کر رہے ہیں. تو کہا دیکھو حکومت پر حق اسی کا ہے کہ جو علم میں سب سے افضل ہو. لہذا ایک شخص کو آمادہ کیا کہ تم لباس, عربوں کا لباس پہنو اور وہی صورت شکل بنا کر تم چلے جاؤ مدینے, اور وہاں پر میں کچھ سوالات تمہیں دیتا ہوں, اس سوالات کے جوابات تم مانگنا. تو جو سوالات کا جواب دے دے وہی جانشین رسول ہوگا, وہی جانشین ہوگا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جو اس علمی سوالات کا جواب دے دے گا. اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ روم بھی تو سمجھتا تھا کہ جانشینی اسی کو مل سکتی ہے جو علم میں سب سے افضل ہو. یہ نہیں کہ تخت حکومت پر بیٹھا ہے تو جانشین ہے, لشکر ہے تو جانشین ہے, نہیں, جو علم میں سب سے افضل ہوگا وہی جانشین ہوگا. لہذا اس کو اپنے لباس, عربی لباس پہنا کر, اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ اور جا کر وہاں سوالات کرو. خواہ اس سے بھی سوال کرو جو تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے, جو جواب نہ دے سکے تو اور لوگوں سے بھی سوال کرنا, جو جواب دے دے وہی جانشین رسول ہوگا, وہی رسول کا جانشین ہوگا. لہذا یہ دربار میں پہنچے. اب جو سوالات ہوئے تو ظاہر ہے کہ سوال کے جواب تو آتے نہیں تھے. لہذا کہا کہ یہ دشمن ہے, ہمیں ذلیل کرنے کے لیے آیا ہے, لہذا اس کے جوتے مار کے اور کوڑے مار کے نکال دو یہاں سے. لہذا اس کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد اب وہ پہنچ گیا مولا کے دربار میں, مولا کی خدمت پہنچا. کہا کہ میں یہیں کا رہنے والا ہوں, شام کا رہنے والا ہوں, عرب ہوں, اور میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ نہ تو شام کا رہنے والا ہے, نہ تو عرب ہے, نہ تو ہمارا دوست ہے. مجھے معلوم ہے کہ بادشاہ روم نے تجھے لباس پہنا کر بھیجا ہے تاکہ یہ پتہ لگائے کہ صحیح جانشین رسول کون ہے. ایک صلوات بھیجے اللہ محمد. میرے اس کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو نہ یہاں کا رہنے والا ہے, نہ دوست ہے, نہ شام کا رہنے والا ہے, بلکہ تو سفیر روم کا بھیجا ہوا ہے تاکہ یہاں کا آ کر مسلمانوں کا امتحان لے. میں تیرے سوال کا جواب نہیں دوں گا, میں تیرے سوالات کا جواب نہیں دوں گا, میرے اس ننھے سے بچے سے پوچھ لے. امام حسن کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے جو سوال کرنا ہو سوال کر لے, یہ تیرے ہر سوال کا جواب دے دے گا. امام حسن کے پاس پہنچا. امام حسن نے فرمایا ابھی تو نے سوال تو بیان نہیں کیے؟ کہ نہیں, ابھی میں نے بیان نہیں کیے ہیں. امام حسن فرماتے ہیں تو خود سوال بیان کرے گا یا تیرے سوالات میں خود بیان کر دوں؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز تو محمد مولانا. تذکرہ امام حسن کرنا ہے, لہذا تھوڑی دیر آپ کو زحمت دے رہا ہوں. تذکرہ امام حسن کرنا ہے. اب یہ امیر شام اس نے پوچھا, امیر شام نے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس دنیا کا ہر علم موجود ہے اور قرآن میں ہر علم موجود ہے. آپ وارث قرآن ہیں اور قرآن میں ہر علم موجود ہے,
لہذا آپ کائنات کے عالم ہیں۔ تو امام حسن نے جواب دیا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، کیونکہ قرآن میں ہر شے کا علم موجود ہے، اور ہم ہیں وارث قرآن، ہم ہیں وارث قرآن، عالم قرآن، لہذا ہمارے پاس بھی ہر شے کا علم موجود ہے۔ قرآن میں ہر شے موجود ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ اب سنیے اس کا سوال، اب امیر شام کا سوال سنیے۔ ارے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں ہر شے موجود ہے، کہ ہر شے موجود ہے، ہر شے کا تذکرہ ہے، ہر شے کا ذکر ہے، بس سمجھنے والا ہونا چاہیے، درک کرنے والا ہونا چاہیے، عالم قرآن ہونا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، پھر میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ سنیے میرے ایک سوال کے جواب دے دیجئے۔ کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ میری اور آپ کی داڑھی کا ذکر بھی ہے قرآن میں؟ ارے سنا آپ نے؟ جب قرآن میں ہر شے ہے، جب قرآن مجید میں ہر شے موجود ہے، خود آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر شے موجود ہے، تو یہ بتائیے کہ میری داڑھی کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ آپ کی داڑھی کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ ارے یہ بھی تو شے ہے، یہ داڑھی بھی تو شے ہے، اس کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ امام حسن نے فرمایا تیری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے اور میری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے۔ ارے توجہ چاہوں گا، تیری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے اور میری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے۔ امیر شام کی داڑھی کچی داڑھی تھی، جیسے لہسن کے نیچے 3-4 ریشے ہوتے ہیں۔ لہسن دیکھا ہوگا آپ نے، لہسن یا لہسن جو کہتے ہیں، کہ اس کے نیچے چند ریشے ایسے ہوتے ہیں، ایسی داڑھی اس کی تھی، جس کو کچی داڑھی کہا جاتا ہے۔ کچی داڑھی تھی، چند بال کی داڑھی کے اس کے کچی یہاں سے نکل آئے تھے۔ امام حسن کی بہت گھنی داڑھی تھی، امام حسن کی بہت گھنی داڑھی تھی۔ امام نے فرمایا کہ تیری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے اور میری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کی داڑھی میں بہت کم بال تھے، کچی داڑھی تھی، امام حسن کی داڑھی گھنی تھی۔ کہا قرآن میں ہے تذکرہ؟ کہا قرآن میں تذکرہ ہے، قرآن میں تذکرہ۔ آیت تو نے نہیں پڑھی؟ البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ۔ ارے جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے وہاں گھنے درخت اگتے ہیں۔ ارے جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے وہاں گھنے درخت اگتے ہیں، وہاں بہترین کھیتی ہوتی ہے، وہاں سرسبز و شاداب زمین ہوتی ہے۔ البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو زمین پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، جس کا ظرف پاک ہوتا ہے، وہاں سبزہ اگتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جس زمین کا ظرف خبیث ہوتا ہے وہاں کچی داڑھی سے زیادہ کچھ نہیں نکلتا۔ اب یہ امام نے امیر شام کے لیے کہا تھا، آپ یہاں نہ کسی سے ملانے لگیے گا آپ لوگ بھائی، خواہ مخواہ مجھ کے اوپر بات آ جائے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز، ایک سلوات بلند آواز پر محمد بات۔ تاریخ دانوں نے سب سے زیادہ ظلم جس کے ساتھ کیا ہے وہ ہمارا آقا امام حسن ہے۔ اتنی غلط روایتیں بنی امیہ نے گڑھ کر اتنی غلط روایتیں ان کے سلسلے میں، صرف
معاذ اللہ بدنام کرنے کے لیے، ان کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں، گڑھی ہوئی روایتیں، اور معاذ اللہ شادیوں کے بہت شوقین تھے، اور کسی نے لکھا ہے 300 شادیاں کی تھیں، کسی نے لکھا 400، کسی نے 500، 600، 700، 800، 900 تک لکھا ہے کم بختوں نے کہ شادیاں کی تھیں۔ 900 شادیاں بڑا ممکن ہے کوئی 900 شادیاں کریں، لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 300 لکھنے والے نے 300 لکھے، پھر اس کے بعد والوں نے 400 لکھے، پھر اس کے بعد والوں نے 500 لکھے، اس کے بعد والوں نے 600، اس کے بعد والوں نے 700، پھر 800، پھر 900۔ ارے جب 300 کی تھی تو سب 300 لکھتے، جب 400 کی تھی تو سب 400 لکھتے۔ یہ کیا کہ پہلا والا 300 لکھ رہا ہے، دوسرا آیا اس نے کہا 400، تیسرا آیا اس نے کہا 500، چوتھا آیا اس نے کہا 600، سوا آیا پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے ہر چیز جو ہے اس کے لیے یہ عقل سے معاملے کو پہچانا جاتا ہے، عقل سے معاملے کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر 300 شادیاں کی تھیں تو سب کو 300 لکھنا چاہیے تھا کہ 300 شادیاں کی، 400 کی تھی تو سب کو 400 لکھنا چاہیے تھا۔ یہ تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے انعام معین تھا، کہیں سے انعام معین تھا، کیونکہ اگر کسی نے 300 لکھ دیا تو اس کو انعام ملا، اگر دوسرا بھی 300 لکھے تو اس کو کیا ملے گا؟ پھر وہ تو 300 لکھنے والا انعام لے گیا، لہذا اب مزید انعام مجھے ملے، اب 400 لکھی انہوں نے، تاکہ اب بڑھا کے ہم نے لکھی ہے، لہذا یہ انعام اب بقیہ بھی 400 اگر لکھ دیں گے تو ان کو کیا ملے گا، لہذا اور بڑھا کر لکھا 500۔ اس کا مطلب ہے کسی دربار سے انعامات بٹ رہے تھے کہ کون بڑا جھوٹ بولتا ہے، کون بڑے سے بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، اب دامن وقت بالکل گنجائش نہیں ہے، ایک محاورہ ہے اردو میں، لیکن وہ محاورہ صرف زبانی ہے، آج تک کسی نے عمل نہیں کیا ہوگا، اور اگر کسی نے عمل کیا ہو تو ہاتھ اٹھا دے مجمع میں وہ محاورہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے عمل کیا ہو کبھی اس محاورے پر تو ہاتھ اٹھا دے کہ ہاں میں عمل کر چکا ہوں۔ وہ محاورہ کیا ہے کہ اگر چاند پر تھوکو گے تو پلٹ کر منہ پر آئے گا، ہے محاورہ کہ نہیں ہے؟ اگر چاند کی طرف تھوکو تو چاند تک تو پہنچ نہیں سکتا، وہ تمہارا تھوک جو ہے وہ چاند تک تو پہنچے گا نہیں، پلٹ کر منہ پر آئے گا۔ اگر آپ میں سے کسی نے تجربہ کیا ہو تو بتائیے، کسی نے تجربہ کیا کہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ میں سے کسی نے تجربہ نہیں کیا ہے، مگر بنی امیہ نے کیا ہے۔ ایک سلوات بھیجے، بنی امیہ نے تجربہ کیا ہے کہ چاند پر تھوکنے کی کوشش کی، پلٹ کر منہ پر آ گیا۔ جھوٹی حدیثیں گڑھی کہ 300 شادیاں، 400 شادیاں، 500 شادیاں، 600 شادیاں۔ آپ دیکھیں کہ مولا کی جو پہلا عقد ہوا تھا وہ 22 سال کے سن میں ہوا تھا، پہلی شادی جو ہوئی تھی وہ 22 سال کے سن میں ہوئی تھی، اور 48 سال کے سن میں آپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ 22 سال میں پہلی شادی، 48 برس کے سن میں آپ کی شہادت ہوئی، تو کل کتنا موقع ملا؟ 8 تقریباً، یہ 22 اور 30 8 ہوئے، اس کے بعد 10 18 اور اس کے بعد پھر 8 26 سال، کل 26 سال ان کو ملے تھے شادیوں کے لیے۔ اسی 26 سال میں انہیں 300 شادیاں کی، 400 شادیاں کی، 500 شادیاں کی۔ آپ کو معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں اسلام میں جائز نہیں ہو سکتی، 4 سے زیادہ بیویاں انسان نہیں رکھ سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو اب عرب ورب میں کہیں کہیں ہو جاتا ہے، ہندوستان میں تو آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی کی 4 بیویاں ہوں۔ ارے 1 سے 2 ہو جاتی ہیں تو سر گنجا ہو جاتا ہے۔
تو 4 شادیاں کون کرے گا؟ اور امام حسن کے لیے کم از کم ہوگا 300، کسی کا 400، کسی کا 500، 4 بیویوں، ایک وقت 4 بیویاں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ 5ویں بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اب سنیے، اگر 5ویں اس کو شادی کرنا اور عقد کرنا ہے تو ایک بیوی کو اس کو طلاق دینا ہوگا، لیکن طلاق دینے کے فوراً بعد وہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ 3 مہینے تک وہ بیوی طلاق شدہ بیوی کے حکم میں ہوتی ہے، تبھی رجوع کرنے کی اجازت ہے، بغیر نکاح کے دوبارہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب 3 مہینے گزر جائیں تب وہ 5ویں شادی کرے گا، اگر رجوع نہیں کیا ہوتے تب 5ویں شادی کرے گا۔ اب اس کے بعد اب اس کو 6ٹھی شادی کرنا ہے تو پھر ایک بیوی کو طلاق دے، پھر 3 مہینے انتظار کرے، جب 3 مہینے گزر جائیں تب وہ اب 6ٹھی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہی 7ویں، یہی 8ویں، یہی 9ویں، یہی 10ویں، کہ ہر بیوی کو طلاق دینے کے بعد 3 مہینے اس کو انتظار کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر وہ شادی کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو 300 لگاتار شادیاں کرنا ہو تو اس کے لیے 70 سال چاہیے ہیں، اس کے لیے 70 سال چاہیے ہیں، اور مولا کی کل عمر 48 سال تھی اور صرف 26 سال شادیوں کے ملے تھے۔ تو اس طرح سے شرعی طور پر، علمی طور پر، تاریخی طور پر ممکن ہی نہیں ہے کہ شادیاں ہو سکے 300۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الزام لگانے کی کوشش کی، لیکن بجائے اس کے کہ امام حسن کے دامن پر کوئی داغ آئے، خود اپنی جہالت کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، خود اپنی جہالت کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یعنی چاند پر تھوکنے کی کوشش کی تھی، پلٹ کر منہ پر آ گیا۔ ایک سلوات بھیجے برناواز صبر محمد والے۔ اب میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دامن وقت میں بالکل اب گنجائش نہیں ہے۔ امام حسن کی صلح کے سلسلے میں اعتراض ہوتا ہے، بہت تفصیل ہے، اس کے لیے پوری کئی مجلسیں چاہیے ہیں، لیکن میں صرف ہلکا سا اشارہ کرنا اس سلسلے میں۔ جناب امام حسن کی صلح کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ معاذ اللہ جنگ سے ڈرتے تھے، خوفزدہ رہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے صلح کر لی، اور امام حسین کے مزاج میں کیونکہ جنگ تھی لہذا صلح کی کوشش ہوتی رہی، مگر یہ کہ انہوں نے صلح نہیں کی اور اس کے بعد جنگ کر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق تھا، ایک صلح پسند تھا، ایک جنگ پسند تھا، لہذا ایک بھائی نے صلح کی اور دوسرے بھائی نے جنگ کی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صلح یا صحیح ہو سکتی ہے یا جنگ صحیح ہو سکتی ہے، لہذا دونوں اماموں میں سے معاذ اللہ کسی ایک کا عمل غلط تھا، کسی ایک کا عمل غلط تھا۔ اگر صلح جو ہے وہ صحیح ہے تو امام حسن کی صلح صحیح ہے، تو معاذ اللہ امام حسین غلط ہو گئے، اور اگر جنگ کرنا صحیح تھا تو امام حسین صحیح تھے، امام حسن غلط ہو گئے، لہذا اب دونوں میں سے کوئی ایک معاذ اللہ غلطی پر تھا، یا دوسری بات کہ مزاج میں فرق تھا، یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن میں کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک قرآن کی مثال ہے اور دوسرے ایک اور مثال پیش کروں گا جو ہمارے ایک عالم دین نے مثال پیش کی ہے۔ آپ دیکھ قرآن مجید کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں جناب موسیٰ، فرعون کو خبر ہوئی کہ ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو میری جھوٹی حکومت کو ملیا میٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، لہذا پہرے بٹھا دیے گئے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا۔ ماں کے شکم میں اگر کوئی بچہ آتا تھا تو ماں کا شکم چیر دیا جاتا تھا، لہذا جناب موسیٰ کی پیدائش ہوئی، جاسوسوں نے خبر دے دی کہ جناب موسیٰ کی والدہ کی یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ فوجی آ گئے، دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، تفصیل نہیں کر رہا، صرف ہلکا سا اشارہ۔ فوجی آگے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا اور کہا کہ ہم تلاشی لیں گے گھر کی، ہمیں خبر ملی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، لہذا اب دروازہ بند تھا۔ اب جو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ کوئی بہت بڑا لوہے کا دروازہ نہیں تھا، مختصر دروازہ تھا، 2 منٹ میں ٹوٹ جاتا۔
تو اب قرآن مجید کہتا ہے کہ جناب موسیٰ کی والدہ نے تنور جل رہا تھا اور اس میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے، ان دہکتے ہوئے شعلوں میں ماں نے موسیٰ کو ڈال کے ڈھکنا بند کر دیا. اس کے بعد اب فوج والے آتے، ادھر ڈھونڈا، کچھ نظر نہیں آیا. کسی کو تصور بھی نہیں تھا کہ دہکتے ہوئے تنور میں بچہ ڈالا جا سکتا ہے. لہٰذا واپس ہو گئے کہ ہمیں خبر غلط دی گئی ہے. اور اس کے بعد اب ماں گھبرائی ہوئی آئی، بہن گھبرائی ہوئی آئی، یہ سوچتے ہوئے کہ اب تو موسیٰ کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. لیکن اب جو ڈھکنا کھولا تو دامن پر داغ تک نہیں تھا. موسیٰ اسی طرح سے صحیح سلامت تھے، کوئی ہلکا سا دامن پر داغ نہیں تھا. پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے کہ اس کے بعد دریا میں ڈال دیا تھا ایک صندوق میں. فرعون اپنی زوجہ آسیہ کے ساتھ دریا کا نظارہ کر رہا تھا. ایک اس نے دیکھا کہ بیچ دریا میں ایک صندوق تھپڑے کھاتے ہوئے جا رہا ہے. اس نے اپنے غلاموں کو بھیجا، یہ کیسا صندوق ہے جو جا رہا ہے. صندوق آیا، جیسے ہی ڈھکنا کھولا دیکھا ایک حسین جمیل بچہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آسیہ کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی. اب آسیہ لے کے گود میں اس کو پیار کر رہی جناب موسیٰ کو، مگر فرعون کھٹک گیا. اس نے کہا لگتا ہے کہ وہی بچہ ہے کہ جس کی پیشین گوئی کی گئی ہے. تو اس کے بعد نہیں جناب آسیہ دفاع کر رہی ہیں کہ نہیں وہ بچہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. اچھا اللہ میری گود میں تو دو. جیسے جناب موسیٰ 3 دن کے موسیٰ جیسے ہی فرعون کی گود میں آئے، روایت کہتی ہے کہ داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ سے جو تماچا مارا تو نبی کا تماچا تھا. جھوٹے خدا کا منہ پھر گیا کہ یہ وہی بچہ ہے. لیکن آسیہ دفاع کر رہی ہیں. فرعون کہتا میں امتحان لوں گا. 2 تشت لائے جائیں، ایک میں دہکتے ہوئے انگارے ہوں. سنیے قرآن کی مثال دے رہا ہوں. دہکتے ہوئے انگارے ہوں اور ایک میں ہیرے جواہرات ہوں. اگر عام بچہ ہے تو دہکتے ہوئے انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا کیونکہ اس میں چمک زیادہ ہوتی ہے، اس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے. ہیرو جواہرات اس کے مقابلے میں روشنی کم ہوتی ہے. اور اگر یہ وہی بچہ ہے جس کی پیشین گوئی ہے تو یہ ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. دونوں تشت سامنے آ جاتے ہیں، ایک میں دہکتے ہوئے کولے ہیں، ایک میں ہیرے جواہرات ہیں. ظاہر نبی غلطی نہیں کرتا. جناب موسیٰ نے ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھایا. جبریل کو حکم ہوا موسیٰ کا ہاتھ موڑ دو. جبریل نے موسیٰ کا ہاتھ موڑا، انگاروں پر ہاتھ پڑا. ایک انگارہ ہاتھ میں لیا، منہ میں رکھ دیا. ہاتھ بھی جل گیا، منہ بھی جل گیا. منہ بھی جل گیا. میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دے دیں کہ جس اللہ نے تنور کی آگ سے بچایا تھا، یہ بتاؤ کہ تنور کی آگ زیادہ ہوتی ہے؟ ارے توجہ، پڑھا لکھا مجمع سامنے ہے، قرآن ہی دلیل دے رہا ہوں. یہ بتاؤ کہ تنور میں آگ زیادہ تھی یا انگارے میں آگ زیادہ تھی؟ انگارے میں دہکتے ہوئے کوئلے میں آگ زیادہ ہوتی ہے یا تنور میں آگ زیادہ ہوتی ہے؟ تنور میں آگ کہیں زیادہ تھی، ایک انگارے میں اتنی آگ نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ نے تنور کی آگ سے اس طرح سے بچایا تھا کہ دامن پر دھبا بھی نہیں آیا تھا. مگر ایک انگارہ ہاتھ میں لیا، ہاتھ بھی جل گیا، دہن بھی جل گیا. تو مجھے بتاؤ جو اللہ وہاں بچا سکتا تھا یہاں کیوں نہیں بچایا؟ تو آپ یاد رکھیے کہ وہاں جو تنور سے بچایا تھا اس کا مقصد بھی موسیٰ کی حفاظت تھی، اور یہاں جو کوئلے سے جلے اس کا مقصد بھی موسیٰ کی حفاظت تھی. کیونکہ اگر کوئلے کا اثر نہ ہوتا، اس دہکتے ہوئے کوئلے کا اثر ہاتھ پر نہ ہوتا اور دہن پر نہ ہوتا تو فرعون فوراً سمجھ جاتا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ قتل ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا اختلاف نہ دیکھا کرو، مقصد کا اتحاد دیکھا کرو. صلح امام حسن سے بھی اسلام کی حفاظت کرنا تھی، اور کربلا میں جو حسین پہنچے ہیں وہ بھی اسلام کی حفاظت کے لیے ایک صلوات بھیجے مولانا محمد وآلہ. اور بس آخری جملے سن لیجیے، درس کرنا چاہتا ہوں. آیت اللہ قراتی بہت مشہور عالم ہیں. یہ درس دے رہے تھے، ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، مسجد میں درس دیے جاتے ہیں وہاں پر. تو 2
ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ استاد یہ بتائیے کہ ایک امام سلو کر رہا ہے، ایک امام جنگ کر رہا ہے، تو اس میں تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، اس میں تو مشرق و مغرب کا فرق ہو گیا، تو اس میں تو نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا فرق ہو گیا کردار میں اور کریکٹر میں، لہذا یہ دونوں امام صحیح کیسے ہوئے؟ اس میں سے ایک امام صحیح ہو سکتا ہے اور معاذ اللہ دوسرا امام غلط ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی تمہارا مسئلہ میں حل کیے دیتا ہوں۔ تم نے کہا دو بھائیوں کے کریکٹر میں فرق نظر آ رہا ہے، ان کے عمل میں فرق نظر آ رہا ہے۔ اپنا امامہ اتارا، مسجد میں صحن میں وہاں پر حوض تھا، کہا امامہ ہمارا کھول کے اور اس کے بعد حوض کے جو پانی میں اس کو ڈبو دو، حوض کے پانی میں اس کو ڈبو دو۔ اس کے بعد وہ ڈبو کے لے آئے، کہا کہ یہ تمہارے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو منتخب کرو، کیونکہ یہ شاگرد ہونے کی حیثیت سے یہ تمہارا بھائی ہے، لہذا اس پانی کو تم جو ہے اس میں جو امامے میں ہے اس کا پانی نچوڑو، اس کا پانی نچوڑو۔ ایک کونا ایک شاگرد نے پکڑا، دوسرا کونا دوسرے شاگرد نے پکڑا۔ ان کا اعتراض کیا تھا کہ مشرق و مغرب کا فرق دونوں بھائیوں میں نظر آ رہا ہے۔ اب آقا خراتی کہتے ہیں کہ تو ایک اتنا چھوٹا سا کام دیا ہے اس میں تم اختلاف کر رہے ہو، کیونکہ جب دو کونے پکڑے انہیں امامے کے تو ایک کا چہرہ مغرب کی طرف ہو گیا، ایک کا مشرق کی طرف ہو گیا۔ کہ دیکھو تم اپنا رخ ایک طرف کرو تاکہ اتحاد پیدا ہو جائے، یہ اپنا رخ الگ الگ کیوں کیے ہوئے ہو؟ ان کا استاد یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ جب دو کونے پکڑے جائیں گے تو رخ تو بدل ہی جائے گا۔ کہا اچھا اب نچوڑنا شروع کرو، بس سن لیجیے بات مکمل ہو گئی، نچوڑنا شروع کرو۔ اب جب نچوڑنا شروع کیا تو ایک نے دائیں طرف گھمایا، ایک نے بائیں طرف گھمایا۔ کہا دیکھو پھر اختلاف کر رہے ہو، ارے پھر اختلاف کر رہے ہو، ارے تم ایک طرف گھماؤ تاکہ عمل کا اتحاد ظاہر ہو جائے۔ ان شاگردوں نے کہا استاد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے زندگی بھر تک ایک طرف گھماتے رہیں گے، اس میں سے پانی نہیں نچوڑا جا سکتا۔ اگر پانی نچوڑا جانا ہے تو دو مخالف سمتوں میں تو گھمانا ہی پڑے گا۔ کیا مسئلہ حل کر دیا۔ اسلام ایک ایسے کپڑے کے مانند کہ جو بدعتوں کے گدلے پانی سے مملو ہو چکا تھا اس کو نچوڑنا تھا، تو ایک بھائی نے صلح کی طرف گھمایا، ایک نے جنگ کی طرف گھمایا ہے، تب بدعتیں نکلی ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآلہ۔ اب ظاہر ہے معذرت خواہ ہوں کہ 2-4 منٹ دیر ہوئی جا رہی، کیا کیا جائے؟ امام حسن کو پرسہ دینا ہے، آج حسن کو پرسہ دینا ہے جس کا لال کربلا کے میدان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مزاج میں سلو تھی، مزاج میں سلو تھی، معاذ اللہ حسین کی مزاج میں جنگ تھی۔ تو جب مزاج میں سلو تھی تو ہر موقع پر سلو کی گفتگو ہونا چاہیے، ہر موقع پر امن پسند کی گفتگو ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تاریخ کربلا میں کیا پڑھتے ہیں؟ جب جناب قاسم خیمے کے گوشے میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے، جناب ام فرما آئیں، اے بیٹا قاسم کیا اس وقت خیمے کے اندر بیٹھنے کا وقت ہے؟ تمہارے چچا پر حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے تمہارا چچا گھرا ہوا ہے اور تم خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو۔ ارے کیا ڈر گئے موت سے؟ کیا تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے؟ کیا مادر گرامی آپ کیا کر رہی ہے؟ ارے میری رگوں میں حسن کا خون دوڑ رہا ہے، بھلا ممکن ہے کہ میں جنگ سے ڈروں، مگر کیا کروں؟ جب بھی چچا کی خدمت میں جاتا ہوں وہ اجازت نہیں دے رہے مرنے کی، جنگ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اس وقت ماں نے یاد دلایا کہ جب تمہارا بابا دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو جب بہت سخت وقت پڑے تو یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اب اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہو سکتا ہے؟ تعویذ کھولو۔ تعویذ کھولا، لکھا تھا اے قاسم میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوگا، ارے میرا بھائی اکیلا ہوگا، وہ پیاسا ہوگا، وہ مظلوم ہوگا، وہ عطشان ہوگا، تم میری طرف سے اپنی جان قربان کر دینا۔ عزادارو جناب قاسم دوڑتے ہوئے آئے، بابا کی تحریر پیش کی، یہ بابا کی وصیت ہے، یہ بابا کی وصیت ہے۔ امام حسین نے وصیت دیکھی، قاسم کو گلے سے لگایا، اتنا روئے کہ دونوں پر بے ہوشی طاری ہو گئی، کربلا کی زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
ہوش آتا ہے جناب قاسم کو. اتنے چھوٹے تھے جناب قاسم کہ خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، لہذا امام حسین نے گھوڑے پر سوار کیا اور دونوں پیر رکابوں میں نہیں آ سکتے تھے، لہذا صرف ایک پیر رکاب میں ڈالا اور اس کے بعد ایک خالی کرتا پہنے ہوئے تھے. اے آقا بھتیجے کو جنگ میں بھیج رہے ہیں تو کم از کم زرہ تو پہنا دیجئے. تو امام فرمائیں گے کہ اتنے چھوٹے بچے عرب میں جنگ نہیں کرتے، لہذا اس سن کے بچوں کی زرہ بھی نہیں بنتی، لہذا میں زرہ کہاں سے لاؤں. اس کے بعد آگے بڑھے اور قاسم کا گریبان چاک کر دیا. اے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو شاید جواب دیں کہ عرب میں گریبان چاک ہونا یتیمی کی نشانی ہوتا ہے. اگر حسن کا لال سمجھ کر رحم نہ کرو تو کم از کم یتیم سمجھ کر رحم کر دو. عزادارہ طویل مصائب کا موقع نہیں رہا. امام جناب قاسم میدان جنگ میں جاتے ہیں، صفوں پر صفیں ٹوٹ رہی ہیں، صفوں پر صفیں ٹوٹ رہی ہیں، یہاں تک کہ عمر سعد کے قریب پہنچ گئے. عمر سعد کے قریب ایک زبردست پہلوان کھڑا ہوا تھا، کہا کہیں یہ میرے قریب نہ آ جائے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے. جا اور اس کی ماں کو اس کے غم میں رلا. اس کے 5 بیٹے تھے، کہا میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں، میں اس بچے کے مقابلے میں کیا جاؤں. 5 بیٹوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جناب قاسم نے. اب یہ ملعون آگے بڑھتا ہے مگر بڑا بزدل ہے، بڑا بزدل ہے. بجائے اس کے کہ سامنے آئے پشت پر آتا ہے. قاسم سامنے جنگ کر رہے ہیں، کاش کوئی چاہنے والا موجود ہوتا جو آقا سے کہہ دیتا ہے آقا ارے پشت پر قاتل آ گیا ہے. بھرپور وار سر پر پڑا، قاسم ٹیورا کر زمین پر گرے. آواز دی اے چچا قاسم کی خبر لیجئے، اے چچا قاسم کی خبر لیجئے. حسین غیظ کے عالم میں آگے بڑھے، دیکھا سامنے قاتل قاسم جس کے تلوار سے قاسم کے سر کا خون ٹپک رہا تھا. آپ نے غیظ کے عالم میں اس پر تلوار کا وار کیا، اس نے اپنا ہاتھ بلند کر دیا، ہاتھ اس کا کٹ کے گرا. امام چاہتے تھے اس کو قتل کریں، اس نے فوج والوں کو مدد کے لیے آواز دی اے فوج والوں آؤ اور مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچا لو، مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچا لو. عزادار حسین چاہتے تھے اسے قتل کرے، فوج والے چاہتے تھے اسے بچا لے. اس میں ایک عجیب ظلم ہو گیا. تاریخ کہتی ہے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں جسم قاسم. جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا تھا قاسم کہتے تھے چچا مجھے بچا لیجئے، چچا مجھے بچا لیجئے. عزاداروں قاسم کا دم نکل رہا ہے، روح پرواز کرنے والی ہے اور گھوڑوں کی ٹانپیں جس پر پڑ رہی ہیں اس اذیت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو جناب قاسم کو ہوئی ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں عالم اعتذار کا حکم یہ ہے کہ جب کسی کی روح نکل رہی ہو، کسی کا دم نکل رہا ہو، کوئی دم توڑ رہا ہو تو دیکھو اس کے جسم پر ہاتھ بھی نہ رکھنا، کیونکہ اگر تم نے انگلی بھی رکھ دی تو ایسا لگے گا کہ اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس کا اب دم نکل رہا ہے، اب اس کی روح پرواز کر رہی ہے، اس کا آخری وقت ہے. انگلی بھی رکھو گے تو ایسا لگے گا پہاڑ ٹوٹ پڑا. ارے قاسم کی سانس اکھڑ چکی تھی، دم نکلنے والا تھا اور گھوڑوں کی ٹانپیں جسم پر پڑ رہی تھی. مجلس ختم کر رہا ہوں. ایک روایت تو یہ ہے کہ حسین سینے سے سینے سے لگا کر لائے تھے، پیر زمین پر قاسم کے خط دے رہے تھے. مگر ایک روایت میں نے کئی سال پہلے پڑھی تھی جس کے پڑھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، مگر ہمت کر کے میں نے پڑھی تھی کہ یہ تو پتہ چلے بچوں کو کہ ہمارے قاسم پر کیسا ظلم ہوا. وہ روایت اس طرح سے ہے کہ جب امام حسین میدان میں پہنچے تو قاسم کی لاش نظر نہیں آئی. امام پکار رہے قاسم کہاں ہو، کوئی جواب نہیں. اے قاسم کہاں ہو، کوئی جواب نہیں. امام ایک بلندی پر پہنچے، بلندی پر پہنچ کر آواز دی اے قاسم میں امام وقت کی حیثیت سے تمہیں پکار رہا ہوں، مجھے جواب دے دو. روایت کہتی ہے قاسم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے
اے چچا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، گھوڑوں کی ٹانپوں سے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ عزادارو، حسین نے اپنی عبا زمین پر بچھائی، قاسم کے جسم کے ٹکڑے اس عبا میں رکھے، عبا کو لپیٹا اور عبا اپنے سر پر رکھ لی۔ خیمے میں پہنچے، اے ام فروا، تمہارا بچہ قاسم دنیا سے رخصت ہو گیا، اسلام کے اوپر قربان ہو گیا، میری تعزیت قبول کرو۔ ام فروا کہتی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے قاسم کو اسی لیے پالا تھا کہ وہ آپ کے اوپر قربان ہو جائے، مگر آقا ایک بات بتا دیجئے، کیا میرے بیٹے سے کوئی قصور ہو گیا تھا؟ میرے قاسم سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ کہا یہ آپ کیوں کہہ رہی ہے کہ خطا ہو گئی تھی؟ کہا آپ سب کے لاشیں لے کر آئے مگر میرے قاسم کا لاشا نہیں لائے، کیا قاسم سے کوئی قصور ہو گیا تھا؟ یہ سننا تھا۔ امام فرماتے اے زینب قریب آ جاؤ، اے ام کلثوم قریب آ جاؤ، ذرا ماں کے دونوں بازو سنبھال لو۔ زینب آئی، ایک بازو زینب نے پکڑا، ایک ام کلثوم نے، حسین نے سر سے عبا اتاری، اب جو عبا کھولی سامنے قاسم کے لاش کے ٹکڑے۔ اے ام فروا، تمہارا بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، تمہارے بیٹے کی لاش